السلام علیکم۔ لو بھائی، ہمارا تمہارا شاہین کلب شروع ہوتا ہے۔ عابدی بھائی، یہ بھی تو بتا دیجئے کہ آج اس میں آپ کے ساتھ ساتھ اور کون کون ہے؟ ہاں بھائی، آج میرے ساتھ ہیں سدھو بھائی اور بس کافی ہے۔ بھئی حد ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں خود پسندی۔ معاف کیجیے گا، میں مرد ہوں، میرے لیے کہیے خود پسندہ۔ سلطانہ باجی، آپ تو سدھو بھائی کی بہت پرانی پڑوسن ہیں جی آپ کو تو سارا حال معلوم ہوگا ان کی خود پسندی کا۔ ہے نہ پوچھیے عابدی بھائی، نہ پوچھیے۔ یہ شخص جس کا نام سدھو بھائی ہے نا، دن بھر آئینے کے سامنے کھڑا رہتا تھا، راتوں کو اٹھ کر آئینے میں اپنی صورت دیکھتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا، آئی سبحان اللہ، آئی سبحان اللہ۔ کیوں سدھو بھائی؟ عابدی بھائی، آئینے کے جتنے حصے میں سدھو بھائی کی صورت نظر آتی تھی، بہت زیادہ استعمال ہونے سے آئینے کے اتنے حصے کی قلعی اتر گئی تھی۔ یہ سامنے سے ہٹ جاتے تھے تو آئینے میں ان کا عکس باقی رہ جاتا تھا۔ ہے سدھو بھائی؟ اس کے علاوہ سدھو بھائی کو اپنی آواز بھی بہت پسند تھی۔ جی، ان کے گھر میں ایک بہت بڑا مٹکا تھا، اس میں منہ ڈال کر بولتے تھے، اور جب اس میں آواز گونجتی تھی تو خود ہی اپنی آواز سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ کیا یہ سچ ہے سدھو بھائی؟ میں بتاتی ہوں سچ کیا ہے۔ جب سدھو بھائی کے کئی سال تک مٹکے میں، محلے کے کنویں میں اور جامع مسجد کے گنبد میں اپنی آواز کی گونج سنتے رہے تو پتہ ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ ہر لفظ 2 مرتبہ سنتے سنتے خود سدھو بھائی بھی اسی طرح بولنے لگے اور کہیے اور ہکلے ہو گئے۔ غضب خدا کا۔ ارے بھائی، کیا آج ہاں سننے والوں کے خط بھی پڑے جائیں گے سدھو بھائی، مگر پہلے ذرا ان دنوں کا حال سنا جائے گا جب آپ ہکلے ہو گئے تھے۔ ہاں سلطانہ باجی، ذرا اس کا قصہ بھی سنائیے۔ اب بھی لیجئے۔ سدھو بھائی، آپ ہکلانے لگے تھے، یہ سچ ہے یا جھوٹ؟ جھوٹ۔ السلام علیکم سدھو بھائی، آج صبح سے کتنا اچھا موسم ہے نا؟ اور اگر چیٹا پڑ جائے نا تو دال بھرے پراٹھے پکاؤں گی، کھائیں گے؟ ہے اور دیکھیں نا، ہوا بند ہے، ہوا بند ہوتی ہے تو بارش ہوتی ہے نا سدھو بھائی؟ یہ آپ ہوں کیا لگا رکھی ہے آپ نے؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پھر وہی دکھائیں، کیا منہ میں کوئی چیز چھپائے بیٹھے ہیں؟ اوہوں کا کیا مطلب ہے؟ کچھ بولیے نا۔ اچھا بتائیں، یہ دیکھیں، یہ کتنی انگلیاں ہیں؟ دیکھیں یہ 4۔ کیا کہا آپ نے؟ کتنی؟ ارے صاحب، کہہ تو رہا ہوں کہ 4۔ یہ کیا ہوا آپ کی زبان کو؟ آپ تو ہکلا رہے ہیں۔ میں سمجھ گئی، یہ جو آپ کو خود اپنی آواز سننے کا شوق ہوا تھا نا، یہ اس کی سزا ہے۔ ہر آواز 2 دفعہ سنتے سنتے آپ خود بھی ہر لفظ 2 مرتبہ بولنے لگے۔ جی ہاں۔ سدھو بھائی، کیا آپ واقعی ہکلانے لگے؟ جی۔ ناممکن ہے، بالکل نہیں۔ اچھا کہیے کتا۔ کتا۔ کہیے بلی۔ بلی۔ کہیے پھول۔ پھول۔ سدھو بھائی، یہ کیا کیا آپ نے؟ ارے خود پسندی کی بھی حد ہوتی ہے، خود اپنی آواز سنتے سنتے آپ ہکلے ہو گئے۔ اب کیا کریں؟ اپنی تقدیر کو روئیں، اپنی قسمت کو کوسیں، اور کیا کریں؟ کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا؟ نہیں، مگر ٹھہریے، وہ جو اپنی حسینی خالہ ہے نا، ہاں، ان کا لڑکا ننو ہکلانے لگا تھا نا؟ ہاں۔ وہ سول لائن میں کسی ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی، ہاں، اور ننو بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ ہاں، یاد ہے نا؟ ہاں۔ تو آئیں سول لائن چلیں۔ چلیں۔ آئیے
आइए। जी जी डॉक्टर साहब, ये हमारे सिद्धू भाई हैं जी। मटकी में मुंह डालकर बोला करते थे और खुद अपनी आवाज़ सुना करते थे, और अब हर आवाज़ की दो दो आवाज़ें निकालते हैं, यानी हकलाने लगे हैं। हमने सुना है आप हकलाहट का बहुत अच्छा इलाज करते हैं और मरीज को एक दिन में ठीक कर देते हैं। ज़रा सिद्धू भाई का इलाज कर दीजिए, आप जितनी फीस मांगेंगे डॉक्टर साहब हम देंगे। आइए सिद्धू भाई, इधर आइए, यहाँ डॉक्टर साहब के करीब आइए। हाँ जरा वो खोलिए मुंह। लीजिए, मरीज से ज्यादा डॉक्टर की हालत खराब। सिद्धू मियाँ, कब से आपको तकलीफ? जी 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 जी, आज सुबह से। अच्छा, जरा वो उठाइए जबान। अब जरा वो दिखाइए दांत। अब जरा वो देखूं हलक। अच्छा, जरा वो गिनिए गिनती। एक, दो, तीन, चार, पाँच। बस काफी है। अब जो मैं कहूँ वो आप कहिए। बादल। बादल। देखिए मेरी नकल न कीजिए। मैं चाहे 10 दफा कहूँ, आप एक दफा कहिए। अच्छा कहिए फूल। फूल। नहीं, एक दफा कहिए फूल। एक दफा कहूँ तो सुनिए। शाबाश। तो सुनिए। फूल। आप तो वो हैं। वो क्या? अगले फिर कोई इलाज तो बताइए। अभी अंदर से वो लाता हूँ दवा। सुल्तानाबाजी। डॉक्टर की हालत देखकर एक शेर याद आ रहा है। बस रहने दीजिए, खुदा के लिए। सुन लीजिए। अच्छा सुनाइए। वो कह गए हैं मिर्जा गालिब। जी हाँ। कहते हैं हुई जिनसे तवक्के खस की जी दांत पाने की जी, वो हमसे भी ज्यादा कुश्ताए तेगो सितम निकले। वाह 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 वाह। ये आपने 4 मरतबा कहा था ना? जी हाँ, क्या आप समझ रहे हैं कि मैं हकली हो गई? लीजिए, वो आ गए आपके डॉक्टर साहब। सिद्धू मियाँ, ये रही आपकी दवा। जी हाँ, एक खुराक अभी पी लीजिए, एक दोपहर को और एक रात को, और ये ज़बान पर लगाने का मरहम। हाँ। और इस दवा से वो कीजिएगा गरारे। हाँ, इसके अलावा ज़बान की वर्जिश करूँगा। हाँ, और एक हफ्ते के बाद आऊँ दिखाने के लिए। हाँ, और फीस के पैसे 50 रुपए। शुक्रिया डॉक्टर साहब, ये लीजिए 50 रुपए। आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। आपकी दवा से जब फायदा होगा वो तो देखा जाएगा। इस वक्त तो आपकी हालत देखकर मेरी हालत ठीक हुई। अच्छा, आप इजाजत दीजिए, चलिए सुल्तानाबाजी।
खुदा हाफिज मियाँ सुल्ताना बाजी, सुल्ताना बाजी, मैं अब ठीक हूँ ना? मेरी जबान ठीक है ना? अब मैं हकला तो नहीं? ईमान से कहिए। ईमान से? चले हवा सन सन, पत्ते बोले छन छन, बादल आए घन घन। चले हवा सन सन, पत्ते बोले छन छन, बादल आए घन घन। आओ बच्चों आओ बच्चों आओ, गीत यही गाओ। अल्लाह मियाँ पानी दे, अल्लाह मियाँ पानी दे, अल्लाह मियाँ पानी दे, पानी दे, पानी दे, अल्लाह मियाँ पानी दे, पानी दे, पानी दे। खेत सारे प्यासे हैं, दरिया सारे सूखे हैं, दिन जाड़े के फीके हैं। खेत सारे प्यासे हैं, दरिया सारे सूखे हैं, दिन जाड़े के फीके हैं। आओ बच्चों आओ बच्चों आओ, गीत यही गाओ। अल्लाह मियाँ पानी दे, अल्लाह मियाँ पानी दे, अल्लाह मियाँ पानी दे, पानी दे, पानी दे, अल्लाह मियाँ पानी दे, पानी दे, पानी दे, अल्लाह मियाँ पानी दे, पानी दे, पानी दे, अल्लाह मियाँ पानी। आजकल तो खूब बारिशें हो रही होंगी हिंदुस्तान पाकिस्तान में वैसे भी। अच्छा भाई, बच्चों के इस नगमे की तर्ज खलील अहमद ने बनाई थी। और हाँ, आगे चलने से पहले एक और बात, ये जो सिद्धू भाई और सुल्ताना बाजी का किस्सा तुमने अभी सुना, इसे सुनाने का ये मकसद हरगिज़ नहीं था कि जो लोग हकलाते हैं, जिनकी ज़बान में लुकनत है, उनका मजाक उड़ाया जाए या उन पर हंसा जाए। तुम अगर गौर से देखो तो तुमने इस किस्से में महसूस किया होगा कि ज़्यादातर लोगों के हकलाने की वजह कोई जिस्मानी नक्स या ख़राबी नहीं, बल्कि ज़्यादातर लुकनत की वजह नफ्सियाती हुआ करती है, जो वक्त गुजरने के साथ साथ दूर हो सकती है। और बाज़ माहिरीन धीरे धीरे तरबियत देकर लुकनत को दूर भी कर सकते हैं। इसलिए अगर तुम्हारे घर में या महल्ले में या स्कूल में कोई हकलाता है तो उस पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि उसकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए, उसमें एतमाद पैदा करना चाहिए। इस तरह बहुत से लोगों की लुकनत दूर हो सकती है। हमें अपने सुनने वालों पर पूरा पूरा भरोसा है और यकीन है कि आज का प्रोग्राम सुनकर वो हकलाने वालों का मजाक नहीं उड़ाएंगे, बल्कि उनके अच्छे साथी और उनके अच्छे मददगार बनेंगे। मेरी तरह। अच्छा भाई, अब कुछ खत। जी, बाजी चक भागलपुर बिहार से सैयद इफ्तिखार नबी लिखते हैं, शाहीन क्लब मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि इसमें नए नए लफ्ज़ और मुहावरे इस्तेमाल होना चाहिए। मसलन नेकी और पूंछ पूंछ, चल झूठे, इसका भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है, वगैरह वगैरह। यही लफ्ज़ सुनते सुनते तबीयत उकता जाती है, जिस तरह एक ही तरह का हलवा खाते खाते जी भर जाता है। कौन कहता है? सिद्धू भाई, आप नाराज ना हो, आपका मामला अलग है। सैयद इफ्तिखार नबी भैया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि घिसे पिटे फिक्रे दोहराने से जी उगता जाता है, मगर तुमने देखा होगा कि हम इसका ख्याल रखते हैं। कई कई हफ्ते गुजर जाते हैं, हलवे का जिक्र नहीं आता, अब्बा हुजूर का किरदार नहीं आता, अरे साहब की तकरार नहीं होती, मौलवी गुफरान का तस्करा बस एक जगह पहुंच के ख़त्म हो गया। लेकिन तुम शायद ये नहीं जानते कि शाहीन क्लब सुनने वाले कितने बहुत से हैं। इसे सिर्फ तुम जैसे पढ़े लिखे बच्चे ही नहीं सुनते, इसे मजदूर, किसान, सौदे सुलफ वाले, घरेलू मुलाजिम और अनपढ़ देहाती भी लाखों की तादाद में सुनते हैं।
اور پروگرام ترتیب دیتے وقت ہمیں ان کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے. اس لیے ہم تسلیم کرتے ہیں کہ کہیں کہیں ہم اس میں تکیہ کلام سے کام چلاتے ہیں، مگر اس کا مقصد ان سننے والوں کا جی بہلانا ہے جو اعلیٰ مذاق کی سوجھ بوجھ نہیں رکھتے. ہمیں امید ہے کہ تم سین سے سمجھ گئے ہوگے. کسی جگہ سے سملا خاکوانی عرف سنی لکھتی ہیں، یہ جو آپ ہر مہینے سالگرہ منانے والوں کو مبارکباد دیتے ہیں، آخر کیوں؟ اس لیے کہ ہر سالگرہ پر ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو جاتا ہے. اس پر تو ہمیں افسوس کرنا چاہیے. پتہ نہیں یہ سیدھی سادی بات لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی. آپ ہی میری الجھن دور کریں. سنی سنو، ایک کمرہ ہے، اس کے بیچ میں ایک میز ہے اور اس میز پر ایک گلاس رکھا ہے جس میں کچھ پانی ہے. اب ایک طرف سے تم کمرے میں داخل ہوتی ہو اور کہتی ہو یہ گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. دوسری طرف سے ہم کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ گلاس آدھا خالی ہے. اب بتاؤ کون ٹھیک کہہ رہا ہے اور کون غلط. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہر سالگرہ پر ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو جاتا ہے، لیکن کیا تم نے سوچا ہے کہ فرض کرو تم 20 برس کی ہوئی تو تمہارے علم کی عمر بھی 20 سال ہو گئی، تمہارے تجربے، تمہارے شعور، تمہاری سمجھ بوجھ، دنیا کو برتنے کے ڈھنگ کی عمر بھی ماشاءاللہ 20 برس ہو گئی، دوستیوں، محبتوں اور قربتوں کی عمر بھی بڑھ گئی. اس کے علاوہ ایک بات اور، ہم کتنی آسانی سے بھول جاتے ہیں کہ کہیں لوگ فاقوں سے مر رہے ہیں، کہیں وہ دوا علاج سے محروم ہیں، کہیں جنگ کی آگ میں جھلس رہے ہیں، بموں سے گرنے والی عمارتوں کے ملبے میں کچل رہے ہیں، کسی ماں کے بچے ختم ہوئے، کسی بیوی کا سہاگ خاک میں ملا، کوئی بچہ اپنی ماں سے بچھڑ کے رہ گیا. ایسی بھیانک دنیا میں کوئی آدمی سکھ چین کا 1 سال اطمینان سے گزار لے تو وہ بہت خوش نصیب ہے، اسے مبارکباد دینی چاہیے. زندگی، صحت، ہاتھ پیروں کا سلامت رہنا، محبتوں کے رشتے صحیح سالم رہنا، یہ ہمارا حق نہیں ہے. سنبلا، یہ سب اگر ہمیں نصیب رہے تو وہ شکر ادا کرنے کی چاہے ہے یا نہیں؟ تم ماشاءاللہ غور و فکر کرنے والی لڑکی ہو، اب دوبارہ غور کرو. اور اب تمہاری معلومات کی آزمائش. یہ 6 سوال سنتے جاؤ اور ان کے جواب دیتے جاؤ. تھوڑی دیر بعد ہم تمہیں ان کے صحیح جواب بتا دیں گے. آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ جزیرہ بالی کس ملک کا حصہ ہے؟ جزیرہ بالی کس ملک کا حصہ ہے؟ آج کا دوسرا سوال یہ ہے کہ دیوار چین کتنی لمبی ہے؟ 2400 کلومیٹر، 3200 کلومیٹر یا 4700 کلومیٹر؟ آج کا تیسرا سوال یہ ہے کہ آئی لینڈ کی خبروں میں تم نے IRA کا ذکر سنا ہوگا. بتاؤ IRA کا پورا نام کیا ہے؟ آج کا چوتھا سوال یہ ہے، اسلامی کیلنڈر میں رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے کون سا مہینہ ہوتا ہے؟ آج کا پانچواں سوال یہ ہے کہ شہر رانچی ہندوستان کے کس ریاست میں ہے؟ اور آج کا چھٹا سوال یہ ہے کہ ایران کا کون سا مشہور شاعر ریاضی اور فلکیات کا ماہر تھا؟ ایران کا کون سا شاعر میتھمیٹکس اور اسٹرانومی کا ماہر تھا؟ تو سوال تم نے سنے، اور اب ان سوالوں کے صحیح جواب بھی سن لو. پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ جزیرہ بالی انڈونیشیا کا جزیرہ ہے. دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ دیوار چین 2400 کلومیٹر لمبی ہے. تیسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ IRA کا پورا نام آئرش ریپبلکن آرمی ہے. آج کے چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ رجب کے بعد اور رمضان سے پہلے شعبان کا مہینہ ہوتا ہے. آج کے پانچویں سوال کا جواب یہ ہے کہ شہر رانچی ہندوستان کی ریاست بہار میں ہے. اور آج کے چھٹے سوال کا جواب یہ ہے کہ ایران کا جو شاعر ریاضی اور فلکیات کا ماہر تھا وہ تھا عمر خیام، جس کا انتقال سن 1123 میں ہوا تھا. ہاں، تو ہمیں امید ہے کہ تمہارے سارے جواب تو اب ہمیں اگلے ہفتے تک اجازت دو. خدا حافظ.